بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر القرآن اسلامک سینٹر کے اسٹوڈنٹ حافظ اسامہ بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور قرآنی انقلاب پیش کریں۔ حافظ اسامہ بھائی یہ آپ کے سامنے سپیچ کریں گے، ان کا موضوع ہوگا قرآنی انقلاب۔ حافظ اسامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام را ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، ان کے رب کے اذن سے اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور بے حد تعریف والا ہے۔ سامعین محترم، قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جاہلیت کی حکومت و اقتدار میں خدا کی راہ پرستی خطرات سے بھری ہوئی تھی۔ قرآنی انقلاب سے بہت سہل اور محفوظ ہو گئی۔ کل تک برسر بازار اور ڈنکے کی چوٹ پر فسق و فجور اور جہنم کی طرف دعوت دی جاتی تھی۔ قرآنی انقلاب سے اس کو امپاسبل بنا دیا۔ کل تک اللہ ہی کی زمین میں اللہ ہی کی طرف دعوت دینا ایک جرم تھا۔ قرآنی انقلاب نے اس دعوت کو کارۂ خیر بنا دیا۔ اسی انقلاب کو قرآن کی زبان میں یوں بیان کیا گیا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ اچک کر لے جائیں گے تمہیں لوگ، تو اس نے تمہیں قوت بخشی اپنی مدد کے ساتھ اور تمہیں پکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تاجدار مدینہ نے قرآن کی انقلابی حیثیت کو یوں اجاگر کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اللہ تعالی قرآن مجید سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ حضرات، اس قرآن نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، دی ہوئی صلاحیتیں ابھار دی، اندرونی استطاعتیں اجاگر کر دی اور پھر ہر ایک کو اس کی صحیح جگہ عطا فرما دی۔ گویا کہ انسان بے جان پتھر تھا، اب وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ وہ بے حس و حرکت مردہ تھا۔ قرآنی انقلاب سے
زندہ ہو کر پوری دنیا پر حکومت کرنے لگا۔ پہلے نابینا تھا جسے خود راستے کا پتہ نہ تھا، قرآنی انقلاب سے ساری دنیا کا رہبر و رہنما بن گیا۔ حضرات، اس قرآن نے عرب کی تباہ شدہ قوم میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ تاریخ نے تھوڑے عرصے میں ان میں وہ عظیم الشان شخصیتیں دیکھی جو عجوبہ روزگار اور تاریخ کے لیے یادگار ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے باپ ان کو جھرکا کرتے تھے۔ قرآنی انقلاب سے وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کو اپنی عظمت و صلاحیت سے متحیر کر دیتے ہیں اور کیسر و کسریٰ کو تخت و تاج سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک طرف ولید کے فرزند خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جزیرۃ العرب کے کسی علاقے میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کی تھی۔ اچانک قرآنی انقلاب سے سیف من سیوف اللہ بن کر چمکتے ہیں اور یہ خدائی تلوار روم پر بجلی بن کر گرتی ہے اور تاریخ کے طول و عرض میں اپنے تذکرے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے قبل ان کی کسی بڑی قیادت کا ذکر نہیں ملتا۔ قرآنی انقلاب کے بعد مدائن کی کنجیاں سنبھال لیتے ہیں اور عراق و ایران کو اسلامی سلطنت میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے فاتح عجم کہلاتے ہیں۔ زید بن حارث، ابو ذر، مقداد، ابو دردہ، عمار بن یاسر، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، الغر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع درخشندہ ستاروں کی زندگیوں میں قرآن نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ یہ دنیا کے عظیم عالموں میں شمار ہونے لگے، جن سے ان کی نہریں بہتی ہیں اور حکمت ان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ قلب کے سچے اور ان کے گہرے تکلف سے دور بات کرتے تو زمانہ ہماتن گوش ہو کر سننے لگتا، خطاب کرتے تو دنیا کے مورخ کا قلم لکھنے میں مشغول ہو جاتا کہ کوئی لفظ ضائع نہ ہو۔ حضرات، موجودہ عالم اسلام کو درپیش تمام مسائل کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ آج بھی ہم قرآنی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیں تو دنیا میں رفعت و بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن اب بھی زندگی اور طاقت کا ایسا سرچشمہ ہے کہ جس سے عالم اسلام کی خشک رگوں میں زندگی کا گرم اور تازہ خون پھر دوڑ سکتا ہے۔ اس انقلاب سے ایک بار پھر ایمان اور نفاق، یقین اور شک، وقتی فوائد اور مستحکم عقائد اور موقع پرست ذہنیت اور حق پرست ضمیر کے درمیان پھر مار کا کارزار گرم ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لے تو انقلاب برپا ہوگا۔ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان، خدا کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وما توفیقی الا باللہ والسلام۔ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان، خدا کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ماشاءاللہ، یہ تھے القرآن اسلامک سینٹر کے طالب علم حافظ اسامہ بھائی، جو آپ کے سامنے قرآنی انقلاب کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں اپنی اس بزم میں شرکت پر حکیم اللہ رکھا صاحب، ڈائریکٹر پنجاب سکول فرنیچر میاں زاہد شبیر صاحب اور دیگر طالب علموں کے والدین کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر
بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس بزم میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت میں بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا رہنے کی، اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا رکھے۔ حاضرین محفل، اس تقریب کا بنیادی مقصد القرآن اسلامک سینٹر کے طلباء کے اندر حسن کارکردگی پر انعامات اور اساتذہ اکرام کے اعزازات تقسیم کرنا ہے، لیکن اب یہ تقریب باقاعدہ طور پر القرآن اسلامک سینٹر کی پہچان بن رہی ہے۔ آج القرآن اسلامک سینٹر کی پہلی تقریب تکمیل تحفظ القرآن منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے زور علم اور ضیاء ہو، یہ ترقی اور اوج کمال اس مکرم ذات کی ودیعت کردہ ہے جس نے حصول علم کو فریضہ بنا کر انسان پر نازل کیا۔